ایک چھوٹے سے گاؤں میں احسن نامی ایک نہایت ہی صابر اور محنتی شخص رہتا تھا۔ احسن گاؤں کے ایک پرانے تندور پر روٹیاں لگانے کا کام کرتا تھا۔ وہ سارا دن سخت گرمی میں آگ کے سامنے کھڑا رہتا، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ بامشکل 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو پاتا۔ احسن کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، فاطمہ، جو بہت بیمار رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے فاطمہ کے علاج کے لیے ایک بڑا خرچہ بتایا تھا جو احسن کے بس سے باہر تھا۔ وہ روز رات کو گھر لوٹتا، اپنی بیٹی کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا، اے پروردگار، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، مجھے اپنی بیٹی کے علاج کا حلال ذریعہ عطا فرما۔ سخت سردی کے ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور تندور بند کرنے کا وقت قریب تھا، ایک بوڑھا مسافر تندور پر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بھوک سے نڈھال لگ رہا تھا۔ بوڑھے مسافر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا مجھے ایک روٹی مل سکتی ہے؟ تندور کے مالک نے غصے سے بوڑھے کو بھگانا چاہا اور کہا، یہاں کوئی خیرات نہیں بٹ رہی، چلو آگے بڑھو۔ لیکن احسن کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنے حصے کی روٹی کے پیسے مالک کو دیے اور گرم گرم روٹی اور تھوڑا سا سالن اس بوڑھے مسافر کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھے نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور جاتے ہوئے احسن کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، نیت کا پھل انسان کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی رات جب احسن تندور کی صفائی کر رہا تھا اور آگ بجھا رہا تھا تو اس کی نظر تندور کے بالکل نیچے راکھ میں دی ہوئی ایک تھیلی پر پڑی۔ اس نے تھیلی باہر نکالی اور کھول کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس تھیلی میں سونے کے 50 نایاب سکے اور ایک چٹ تھی جس پر لکھا تھا، یہ رقم اس شخص کے لیے ہے جو اس تندور سے حق اور حلال کی روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ احسن کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے اپنی بیمار بیٹی فاطمہ کا خیال آیا۔ اتنے پیسے اس کی بیٹی کا علاج ہو سکتا تھا، اس کی ساری غریبی ختم ہو سکتی تھی، لیکن اسی وقت اس کے اندر کے سچے انسان نے اسے ٹوکا، کیا یہ پیسے واقعی میرے ہیں یا کسی بھولے ہوئے مسافر کی امانت ہیں؟ تندور کا مالک جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے احسن سے کہا، احسن، یہ تندور میرا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی میرا ہوا، آدھا مجھے دو ورنہ میں گاؤں والوں کو بلا کر تم پر چوری کا الزام لگا دوں گا۔ احسن نے تندور کے مالک کو جواب دیا، مالک، لالچ کا مال انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ رقم جس کی بھی ہے ہم اس کا انتظار کریں گے، میں بغیر حق کیے 1 روپیہ بھی گھر نہیں لے جاؤں گا۔ مالک نے غصے میں آ کر احسن کو نوکری سے نکال دیا اور وہ تھیلی خود چھین کر اپنے گھر لے گیا۔ احسن خالی ہاتھ انتہائی غمزدہ حالت میں اپنے گھر لوٹا۔ وہ رات اس نے اور اس کی بیوی نے رو کر اللہ کے حضور سجدے میں گزاری۔ اگلے دن گاؤں میں قاضی اور پولیس گئی۔ پتہ چلا کہ گاؤں کے نواب کا خزانہ چوری ہوا تھا اور وہ چور نے وہ تھیلی تندور کی راکھ میں چھپائی تھی۔ پولیس نے تندور کے مالک کے گھر سے وہ تھیلی برآمد کر لی۔ تندور کا مالک روتا رہا کہ یہ تھیلی اس کی نہیں ہے، لیکن چوری کا مال گھر سے نکلنے کی وجہ سے پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب نواب کو پوری کہانی معلوم ہوئی کہ احسن نے لالچ میں آئے بغیر امانت داری کا مظاہرہ کیا
اور نوکری تک گوا دی تو نواب بہت متاثر ہوا۔ نواب خود احسن کے غریب خانے پر آیا۔ نواب نے صرف اپنی بیٹی فاطمہ کے مکمل علاج کا خرچہ خود اٹھایا، بلکہ احسن کی ایمانداری سے خوش ہو کر اسے اپنے تمام غلے کے گودام کا منیجر بھی بنا دیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور حلال کی روزی کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لالچ اور دھوکہ انسان کو لمحاتی فائدہ تو دے سکتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کسی حرام راستے کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرا۔